لاسٹ لیسن ہے، اس کے بعد 2 لیسن ہمارے ہوں گے. جیسے میں نے کہا کہ لیسن 20 جو ہے اس میں بتایا جائے گا کتنا ہم نے سیکھا اور کیسے ہم نے سیکھا ہے. اور جو لیسن 21 کہہ لیں اس کو آگے چلتے ہیں. آگے وسائل علم کو حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بڑا وسیلہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شروع میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتاری فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. الفاظ ہیں اس کے جو سورہ علاقہ کے پہلے 5 آیات جو فرسٹ ہوئی، یہ پہلے 5 آیات تھیں. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے اور جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہ جانتا تھا. الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو سورس آف لرننگ ہے وہ قلم ہے. قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے علم کو سکھایا اور یہ قلم ہی تھا جس کی وجہ سے یہ چیزیں آج تک ہم تک پہنچی ہیں. یہ 5 آیات وہ ہیں جو پہلے وحی کی صورت میں آج صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں. اور جب اللہ نے یہ نازل کی تھیں اس میں آپ سب سے اہم چیز تھی نا جو اپنے رسول کو دے رہا تھا اللہ تعالیٰ، پہلی وحی. یاد رکھیں پہلی وحی. اس میں اس کے کنٹیکٹ لے لیں کیا کیسے میں آیا ہے. ایک تو انسانی تخلیق آئی ہے کہ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا، اور پھر پڑھنے کے لیے کیا کہ پڑھو اقرا. 2 دفعہ اقرا آیا، اقرا بسمی اقرا و ربک. 2 دفعہ آیا پڑھو اقرا و ربک الاکرم الذی، کہ پڑھو کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے. الذی، جس نے علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. تو یہ اس کی اہمیت آتی ہے قلم کے استعمال کی. الذی وہ جس نے علامہ سکھایا. الذی کی جمع جو ہے الذین ہے کہ وہ سب اس کو لکھیں گے. ہم نے آلریڈی یہ سورہ الحمدللہ میں پڑھی تھی، فاتحہ میں پڑھی تھی. یہ تھی صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ. یہ جمع ہے تو الذی اللہ کے لیے واحد ہے وہ جس نے علامہ سکھایا بالقلم. بی سے یہ پراپوزیشن ہے، ورب ہے، اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں بی سے قلم کے ذریعے سے. تو یہ امپورٹنٹ ہے جی. قلم کی نہیں، یہ لکھنے کی امپورٹنٹ ہے. یہ کہ آپ لکھیں اللہ بالقلم. تو فہم القرآن میں اس کی جو تشریح سید مودودی رحمۃ اللہ نے کی ہے تو اس کو میں آپ سامنے پیش کر رہا ہوں. یعنی کہ وہ انتہائی کرم ہے، اس کا یہ انتہائی کرم ہے کہ حقیر ترین حالت سے ابتدا کر کے، یعنی کہ اس کو انسان کو کس پوزیشن سے پیدا کیا، اس نے انسان کو صاحب علم بنایا جو مخلوقات کی بلند ترین صفت ہے. کیونکہ جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو علم کی بنیاد پہ جو ہے مسلمان جو تھی انسان کو جو وہ پرائرٹی دی گئی تھی کہ اس کو علم ہے تو یہ تم سے زیادہ بہتر ہے. اب صرف صاحب علم ہی نہیں بنایا بلکہ اس کو قلم کے استعمال کے سیکھنے کا فن سکھایا جو بڑے پیمانے پر علم کی اشاعت، ترقی اور نسل بہ نسل اس کی بقا اور تحفظ کا ذریعہ بنا. اور وہ الہامی طور پر انسان کو قلم و کتابت کے فن کا یہ علم نہ دیتا تو انسانی علمی قابلیت ٹھٹک کر رہ جاتی، رک جاتی، جو آگے نہ بڑھتا، ڈاکومنٹیشن نہ ہوتی. خیر آج کے زمانے میں اس کے اور بھی ذرائع ہیں ڈاکومنٹیشن کے. اس کے لیے اس میں ہم اس کو بھی ہمیں ان کو بھی یوز کرنا ہے. ہم نے ہر ذریعے کو یوز کرنا ہے اشاعت کے لیے، دین کی اور قرآن کے اشاعت کے لیے. اس کو نشو و نما پانے، پھیلنے، ایک نسل کی علوم دوسری نسل تک پہنچنے اور آگے مزید ترقی کرتے چلے جانے کا موقع نہ ملتا. تو یہ جو ہم تک یہ پہنچے ہیں نا، یہ اسی وجہ سے قلم استعمال ہوا ہے. آپ کو پتا کہ یہ تو 200 سال پہلے کی بات ہے، جب یہ پرنٹنگ ہوئی ہے شروع. پہلے تو لکھا جاتا تھا ہاتھ کے ساتھ، اور جو کتابیں ہوتی تھیں صرف علماء کے پاس ہوتی تھیں. بڑے بڑے جو عالم ہوتے تھے نا ان کی لائبریریز ہوتی تھی، اور وہاں پہ لوگوں کو جا کے وہ بارو کرنی پڑی یا بیٹھ کے پڑھنی پڑتی تھی. دیتے بھی کسی نے تھے، وہ ہاتھ کے لکھے ہوئے قلمی نسخے ہوتے تھے. یہ پرنٹڈ نہیں ملتے، قلمی نسخے ملتے تھے ہاتھ سے لکھ کے جو لے کے جاتے تھے. لیکن یہ تو اب جو ہے نا پرنٹنگ وغیرہ اور جو ابھی تو جو ہے وہ جب یہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں تو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے اشاعت پھیلی ہے اور میسیج پھولا ہے، علم بھی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے اس کے ذریعے سے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ، آپ کی ذات سے صادر ہونے والا ہر عمل کلام خداوندی کی تفصیل، تشریح اور عمل بنا کر قلم کے ذریعے سے محفوظ کیا گیا. ہمیں حدیث جو ملتی ہیں نا
وہ قلم کے ذریعے سے لکھی ہیں، اس کے بعد آگے آئی ہیں. الذی علم بالقلم، قلم علم اور دین کو سیکھنے، محفوظ رکھنے اور منتقل کرنے کا ذریعہ. لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیری کتاب کے لیے قلم استعمال کروں گا. میں نے اور آپ نے بھی قلم بہت استعمال کیا. جب ایگزام دیتے رہے تو قلم کے ساتھ دیتے رہے نا، پیپر لکھ کے کرتے تھے نا. آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے. اب آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے بھی قلم استعمال کریں. جیسے ہم ٹیچنگ کرتے رہے، میں خود ایز اے ٹیچر رہا ہوں، تو ہم بورڈ پہ لکھتے رہے ہیں نا جی، اور قلم سے لکھتے رہے ہیں نا. جو قلم کی مختلف قسمیں ہیں نا، چاک اور بورڈ جو ہے وہ بھی قلم ہی ہے، چاک بطور قلم ہی تھا نا. لوگوں کو سمجھانے کے لیے لکھنا پڑتا تھا. وہ بھی اپنی ڈائریز پہ، اپنا بکس پہ اپنے وہ نوٹس تیار کر رہے ہوتے تھے نا. ایگزام ہوتا تو لکھ کے بھی وہ پیش کرتے. تو قلم ہر دفعہ جو ہے نا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا رہا ہے. کہاں لکھیں گے؟ نوٹ بک میں. کہاں سے؟ کتاب سے. سستی لاپرواہی مت کیجیے، بلکہ شوق اور اخلاص کے ساتھ. البتہ اس پروگرام کے ساتھ ساتھ نا ورکس بک کا ایک سیٹ ہے جو کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے سافٹ کاپی دی گئی تھی. جہاں فزیکل یہ پروگرام کرتے ہیں ان کو باقاعدہ پرووائڈ کرتے ہیں بک فارم میں، پرنٹ فارم میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ورک بک پہ کام کریں. ورک بک لکھیں، آپ لکھیں، پریکٹس کریں، کتابت کریں، تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں گے. آگے انشاءاللہ بات آ رہی ہے. نیت کیجیے کہ پورے قرآن کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ. آپ قرآن کے علم کو سیکھنا ہے. اگر آپ کو کتاب پڑھ رہے ہیں نا تو ایک کام کریں، اپنے ساتھ نا نوٹ بک رکھیں، اور جو مین پوائنٹس آپ وہاں سے پڑھتے ہوئے آپ کے اس میں علم میں آ رہے ہیں ان کو نوٹ کرنا چل جائیں. تو ایک سمری آپ کی تیار ہو جائے گی، اور جس کو آپ کو پھر دوبارہ کتاب پڑھنے ضرورت ہے، اپنی سمری کو پڑھ لیں تو وہ چیزیں جو آپ سامنے ریوائز ہو جائیں گی. لکھنا بہت امپارٹنٹ چیز ہے، اور مطالعے کے لیے لکھنا اور بھی امپارٹنٹ ہے. مطالعہ بغیر قلم کے مت کیجیے گا، اور اپنی ڈائری پہ، اپنی نوٹ بک پہ اپنے ساتھ ساتھ لکھتے چلے جائیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ بڑی امپارٹنٹ ہے جسے نوٹ کیجیے گا. یہ عرض کیا یا رسول اللہ، جو بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنوں کیا میں اس کو لکھ لیا کروں؟ میں ہاں لکھو. بے شک اللہ نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. دوسری حدیث ہے، مجاہد بن عمر سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، پھر باقی چیزوں کا کن فیکون تو ہو جاؤ. بہت امپارٹنٹ انفارمیشن ہے کہ 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا. ایک تھا قلم، دوسرا تھا عرش، تیسرا جنت، اور چوتھے تھے آدم علیہ السلام. باقی کو کہا کن فیکون، تو اللہ نے کہا تو وہ ہو گئے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک تھے. اور قلم از امپارٹنٹ. یہ جو عظمت ہے نا وہ قلم کی بات کریں. الذی علم بالقلم، جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کے عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے. لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا پڑتا ہے یا سننا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ سنتے ہیں، وہ برین میں جاتا ہے، اس کی جو وہ پروسیسنگ ہوتی ہے، پھر آپ کے قلم جو ہے نا اس کو جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کرتا ہے. پھر جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھ، ہاتھ کی انگلیاں اور جسم خاموش رہ کر کام کرتے ہیں. تو پھر آپ جو ہے نا اب فوکس کر رہے ہوتے ہیں، کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس چیز. اگر آپ ذرا ڈسٹرب کر دیں تو آپ کی انگلی، آپ کا قلم رک جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک ماحول آپ کو چاہیے ہوتا ہے لکھنے کے لیے، اور آپ کی جو چیز نکل رہی ہوتی ہے برین سے پروسیسنگ کے بعد نکل رہی ہوتی ہے. گویا اس طرح سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. تو پھر قرآن سے یہ بڑی اہم پیراگراف ہے. یہ 3 پوائنٹس ہے اس میں. یعنی یہ آپ کا انتہائی کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس حقیر سی حالت کی ابتدا کر کے انسان کو صاحب علم بنایا، جو مخلوق کی بلند ترین سطح ہے. اور صرف صاحب علم ہی نہیں بنایا، بلکہ قلم کے ذریعے سے لکھنے کا فن سکھایا. بڑے پیمانے پر علم کی اشاعت و ترقی اور نسل بنسل اس کی بقا کے تحفظ کا ذریعہ بنایا قلم کو. اور یہ وہ الہامی طور پر انسان کو قلم اور کتابت کے فن سے یہ علم نہ دیتا تو انسانی علمی قابلیت ٹھٹر کر رہ جاتی ہے. اسے نشو پانے، پھیلنے اور ایک نسل سے دوسری نسل تک جو منتقل کرنے میں علوم کو آگے طریقہ موقع نہیں ملتا. یا آگے پیراگراف ہے تھا، دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے، تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا جی. الذی، الذی، جس نے، جس نے، علامہ، علامہ، سکھایا، سکھایا، بالقلم، بالقلم، قلم سے. الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. آگے